السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں عمران پتافی ولاگز یوٹیوب چینل پر۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل سے دیکھ لیا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، حل ہوا ہے، جس پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ دوستوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ اور اس کا حل شیئر کرتا ہوں۔ مگر پرابلم یہ نہیں ہے کہ چھوٹا سا مسئلہ تھا، حل ہو گیا تو اس میں شیئر کرنے والی کیا بات ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک طویل کہانی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام دوست، وہ جو سیر و تفریح کرتے ہیں، جو بائکنگ کرتے ہیں، جو گھومتے پھرتے ہیں، وہ اس کہانی کو سنیں اور اس کہانی سے کچھ حاصل کریں۔ آپ لوگوں کے لیے اس کہانی میں بہت کچھ ہے۔ تو مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو نظر تو الٹا آ رہا ہوگا کیونکہ میں نے سیلفی کیم آن کیا ہوا ہے۔ یہ ایڈسن کا پن ہے۔ جب آپ یوٹیوب چینل بناتے ہیں، آپ کا چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جب آپ کی انکم ہونے لگتی ہے تو آپ کو ایڈسن کا اکاؤنٹ یوز کرنا پڑتا ہے، جہاں سے آپ اپنے انکم کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو اس کا ایک پن ہوتا ہے جو کہ اکثر و بیشتر، کیونکہ وہ پوسٹ آفس میں آتا ہے تو اکثر و بیشتر وہ گم ہو جاتا ہے اور ہم لوگوں کو بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی یہی سلسلہ رہا، میرا پن مجھے مل نہیں رہا تھا، بڑی مدت کے بعد پن ملا، جو کہ میں بڑا خوش ہوں اس کو پانے کے بعد، اور میں اللہ کا شکر ادا بھی کرتا ہوں کہ میرا یہ والا مسئلہ جو ہے حل ہوا۔ اب آپ لوگوں کو بتانے والی کہانی یہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا کہ بچپن سے ہی گھومنے پھرنے کا شوق تھا۔ جب پہلی دفعہ میں نے کاغان ناران کا سفر کیا تو اٹ واز سم ویئر ان 1999 اور 2000، تو اس کو آج تقریباً 22-23 سال ہو چکے ہیں۔ میں اس وقت اسکول میں پڑھنے والا بچہ تھا، تو وہ ایسا سفر شروع ہوا کہ 20-23 سال میں وہ بڑھتا گیا، میرا شوق بڑھتا گیا، میں زیادہ گھومنے لگ گیا، میں اکیلا گھومنے لگ گیا، اور پھر میں بہت سارے ولاگرز کو اور یوٹیوبرز کو دیکھ کر بائک پہ گھومنا میں نے شروع کر دیا۔ تو اس سارے کے دوران کبھی میرے مائنڈ میں یہ خیال نہ آیا کہ میں اس کی ویڈیوز عکس بند کروں، تصاویر لوں، کیونکہ بچپن ہی سے میں تصویریں لینے کا زیادہ شوقین نہیں تھا۔ آپ میرے دوستوں کے ٹرپ بھی اگر دیکھیں گے تو ان میں بھی میری تصویریں بہت کم نظر آئیں گی۔ تو میں سمجھتا تھا شاید میں فوٹو جینک جو ہے پیرس لک میری نہیں ہے، تو اسی لیے میں کوئی زیادہ اس میں شوقین نہیں تھا۔ مگر بہت سارے یوٹیوبر کو دیکھ کر مجھے خیال آیا، پچھلے سال تقریباً جون جولائی میں نے پہلا جو ہے نا مطلب ٹرپ کیا، وہ جس پہ میں نے ریکارڈنگ بھی کی۔ یہ تقریباً جون جولائی کا موسم تھا، اور میں نے اپنے شہر کوٹ ادو سے میاں والی، تلا گنگ، راول پنڈی، اسلام آباد، مری، نتھیا گلی، اور اس طرح ہوتے ہوئے ناران کاغان سے گلگت بلتستان تک انٹر ہوا۔ اس دوران میں نے پہلے دفعہ ویڈیو بنانا شروع کی، حالانکہ مجھے کوئی ہاؤ ناؤ نہیں تھی۔ میں نے تقریباً اس دوران کم و بیش 7 سے 8 ویڈیوز بنائی، جو کہ بہت طویل تھی۔ جب میں واپسی آیا تو کافی عرصہ وہ ویڈیوز پڑی رہی، پھر میں نے ایک ایک کر کے ایڈٹ کی، 1.5 سے 2 مہینے لگ گئے، اور میں نے پھر اپنے چینل کا نام چینج کیا اور ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دی۔ اب مجھے اس وقت بالکل یوٹیوب کی الف بے کا اندازہ نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کس طرح اپلوڈ کرتے ہیں، کون سا کنٹینٹ اپلوڈ کیا جاتا ہے، کیا سلسلہ ہوتا ہے، جو بھی تھا۔ بہرحال میں نے اس کو اپلوڈ کر دیا۔ اپلوڈ کرنے کے بعد جو ہے میں نے پہلی ویڈیو، دوسری، تیسری ویڈیو کی، تو میں نے دیکھا کہ جو ہے نا میرے ویڈیوز پر ویوز آنے لگ گئے۔ تب مجھے وائی ٹی اسٹوڈیو کا پتہ نہیں تھا، کچھ دوستوں نے بتایا، کچھ خود سرچ کیا، وائی ٹی اسٹوڈیو میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا۔ اس سے میں نے اپنی ویڈیوز کی پرفارمنس جو ہے مانیٹر کرنا شروع کی۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ود دا پیسج آف ٹائم میرے ویوز بڑھنے لگ گئے، میرے سبسکرائبر جو پہلے نہیں تھے آہستہ آہستہ سبسکرائبر آنے لگ گئے، اور یہ سلسلہ دن بدن بڑھتا ہی گیا۔ میں نے 7-8 ویڈیوز اپلوڈ کر دی، اور اس کے بعد پھر میرے 300، 400، 500 سبسکرائبر ہو گئے۔ اس طرح گھنٹے، جو کہ چند گھنٹے تھے، وہ سینکڑوں گھنٹوں میں آنا شروع ہو گئے۔ تو 4 مہینے کی قلیل مدت میں ہی میں نے جو ہے 4000 گھنٹے پورے کر لیے اور 1000 سبسکرائبر پورا کر لیا۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے یوٹیوب کی طرف سے میسج آیا کہ آپ جو ہے ہمارے جو ہے مونیٹائزیشن پلان کی طرف جا سکتے ہیں، اب آپ جو ہے آپ کی وہ کرائٹیریا پورا ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کریں۔ تو میں نے اپلائی کر دیا، لیکن چونکہ میں نے کچھ غلطیاں کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میرا چینل اس ٹائم مونیٹائز نہیں ہوا، اور ری یوز کنٹینٹ کا ایک آبجیکشن آ گیا۔ بیسیکلی ہوا کیا، چونکہ میں ایک یوٹیوبر نہیں تھا، مجھے یوٹیوب کی ہاؤ ناؤ کا علم نہیں تھا، تو میں نے اس میں بہت سارا اس طرح کا میوزک استعمال کر دیا تھا جو کہ کاپی رائٹڈ تھا، اور اس کی وجہ سے میرا چینل مونیٹائز نہ ہوا۔ میں نے تھوڑی ریسرچ کی، اس چیز کو سمجھا کہ کاپی رائٹ میوزک کیا ہے اور کس طرح آپ نان کاپی رائٹ یا فری میوزک یوز کر سکتے ہیں۔ میں نے پھر اپنی کچھ ویڈیوز ڈیلیٹ کی اور کچھ ویڈیوز کو دوبارہ ایڈٹ کیا، اور کچھ کو میں نے سرے سے ہی صاف کر دیا۔ تو میں نے 1 مہینے کے بعد دوبارہ اپلائی کیا، تو میرا چینل الحمدللہ مونیٹائز ہو گیا، اور اس کے بعد ایڈز چلنے لگ گئے، اور تھوڑے تھوڑے کر کے ڈالر میرے چینل میں ایڈٹ ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس طرح میرے 10 جب ڈالر پورے ہوئے تو پھر میں جو ہے نا مجھے پن کوڈ کے لیے کہا گیا، میں نے پن کوڈ کے لیے دوبارہ اپلائی کیا، تو پن کوڈ مجھے کافی عرصے سے نہیں مل رہا تھا، تو میں بڑا پریشان تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو وہ ڈاک خانے میں پن کوڈ آتا ہے، اور اکثر ڈاک خانوں میں ہمارے پراپر پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم تک پوسٹ نہیں پہنچ پاتے۔ تو بڑی مشکل اور تگ و دو کے بعد جو ہے
وہ مجھے میرا پن کوڈ رسیو ہوا یہ، اور اس کے بعد میں نے جو ہے اپنے چینل کو ایکٹیویٹ کیا، سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں، تو اب میں وہاں سے جو ہے جب میرے $100 پورے ہو جائیں گے تو اپنے پیسوں کو اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکوں گا۔ اب یہ پوری سٹوری بتانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو پن کوڈ دکھا رہا ہوں یا پن کوڈ کی شو مار رہا ہوں۔ میرے تو اکثر دوستوں کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ میرا چینل مونیٹائز ہے۔ تو اصل بتانے کی بات یہ ہے کہ وہ تمام دوست جو گھومتے پھرتے ہیں، سیر سپاٹا کرنے کے شوقین ہیں، گھومتے تو ویسے ہی ہیں، تو آپ لوگ ویڈیوز کیوں نہیں بناتے؟ آپ لوگ ویڈیوز بنائیں، اپنا چینل بنائیں، اپنا کنٹینٹ اپلوڈ کریں، ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں۔ ایڈیٹنگ میں ٹائم لگے گا، سیکھنے میں وقت لگے گا، ہر شخص کو لگتا ہے۔ میں اب تک سیکھ رہا ہوں اور میں ایڈیٹنگ کو اتنا پسند نہیں کرتا، لیکن تھوڑی ہلکی پھلکی کر کے میں ڈال دیتا ہوں، الحمدللہ لوگ دیکھتے ہیں، ویڈیوز چلتی ہیں، اور میرا ایک بالکل معمولی سا ایک اور سورس آف انکم بن گیا ہے۔ حالانکہ اس میں سے گھومتا پھرتا تو میں ویسے ہی ہوں، تو کیا حرج ہے اگر میرے اکاؤنٹ میں چند $1 آ جائیں گے؟ میرے اس گھومنے پھرنے کے شوق جو ہے وہ میرا ایک سائیڈ بزنس یا سائیڈ سورس آف انکم بھی بن جائے۔ تو میرا ان تمام دوستوں سے گزارش ہے جو گھومتے پھرتے ہیں، جو بائک پہ گھومتے ہیں، جو سیر سپاٹا کرتے ہیں، اپنے چینلز بنائیے، چینلز بنا کر کنٹینٹ اپلوڈ کیجیے، اپنا کنٹینٹ اپلوڈ کیجیے، معیاری کنٹینٹ اپلوڈ کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کا چینل گرو کرے گا، آپ کے سبسکرائبر بڑھیں گے، آپ کا واچ ٹائم بڑھے گا، اور آپ اس کو مونیٹائز کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں تمام اپنے دوستوں سے کہوں گا، نوجوانوں سے کہوں گا، گھومتے پھرتے تو یار آپ ویسے ہی ہیں، تو آپ چینل بنائیں، کنٹینٹ اپلوڈ کریں، انشاءاللہ ایک سورس آف انکم آپ کا بن جائے گا، اور شاید ہو سکتا ہے آنے والے 2-4 سالوں میں یہ بہترین سورس آف انکم بن جائے، کیونکہ ہم اپنے ارد گرد بہت سارے یوٹیوبرز کو دیکھتے ہیں جو زبردست انکم کما رہے ہیں، اور یوٹیوب کنٹینٹ کریشن ہی ان کا جو ہے پروفیشن ہے۔ تو میری یہ چھوٹی سی ننھی منی سی سٹوری تھی، کوئی بہت بڑی سٹوری نہیں تھی، کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں تھی، لیکن میرا دل چاہا کہ میں اپنے سبسکرائبر کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ میرے کچھ دوست اس سے انسپائر ہوں اور وہ بھی اپنا سورس آف جو ہے نا انکم بڑھائیں۔ مہنگائی کا دور ہے تو اپنا یوٹیوب چینل کریٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت ارننگ بھی شروع کر دیں اپنے شوق کے ساتھ ساتھ۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ اسپیشل ایک ایسی ویڈیو تھی کہ جو نوجوانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے تھی، آپ لوگوں کو ضرور فائدہ دے گی۔ انشاءاللہ آپ لوگ عمل کیجئے، اللہ پاک جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے۔ یقین کریں میں بڑے پیار سے اور بڑی ایمانداری کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، تاکہ میری ویڈیو سے کچھ نہ کچھ دوستوں کو سیکھنے کو ملے۔ شکریہ۔